للہ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ غالباً شروع ہو چکا ہے. محرم الحرام کے معنی ہوتے باعزت مہینہ، احترام کا مہینہ. یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس کو کربلا کے واقعے کی وجہ سے شیعہ اور روافض نے منحوس نعوذ باللہ مہینہ سمجھ لیا، اور شیعوں کے غلط عقیدے، روافض کے غلط عقیدے امت میں رچ بس گئے، جس کی وجہ سے محرم الحرام کے مہینے کو منحوس مہینہ اور نعوذ باللہ مصیبت لانے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے اس میں بڑے کام نہیں کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. امت مسلمہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، امت مسلمہ دنیا معاملات میں بہت زیادہ تحقیق سے کوئی کام کرتی ہے، دینی معاملات میں سنا سنی پر عمل کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں ایسے غلط عقیدے اور غلط رواج کے اندر پھنس جاتی ہے. جبکہ حکم تھا کہ کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کے قبول نہ کرو، اور علم دین کا حاصل کرنا ہر امت پر، امت مسلمہ کے ہر مرد و عورت پر فرض کر دیا گیا تھا، کیونکہ قیامت تک کے دین کی حفاظت ضروری تھی، اور دین پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اس وجہ سے دین کی حفاظت ہر آدمی کے ذمہ ہے. مگر افسوسناک بات، جس قدر شیعوں نے اس دین کے اندر بہت ساری رتب و یابس چیزیں اور غلط چیزیں ملا دی، اس میں سے محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت، افضلیت، اس کا احترام ختم کر دی. جیسے رجب کے اندر کنڈوں کی عید آتی ہے، لوگ سمجھتے کنڈوں کی عید ہے، اور امت مسلمہ اس کی تحقیق میں نہیں جاتی. جبکہ 1906 عیسوی کے اندر ہمارے یو پی کا ایک شہر ہے اسلام آباد غالباً، وہاں کا ایک روافظ اس نے اس بدعت کو چالو کیا تھا، اور یہ نام دے دیا کہ امام جعفر صادق کی ولادت ہے یا ان کی نیاز ہے. جبکہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو نہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی نہ ولادت ہے نہ وفات ہے. ولادت 8 رمضان کو ہے، وفات 15 شوال کو ہے. پھر 22ویں رجب کو کنڈوں کی عید منانا کیا ہے؟ یہ ایک روافظ ہے، مینائی، غالباً امیر مینائی. اس خبیث نے جیسا دیکھا کہ امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، اور سیدنا امیر معاویہ پر سب و شتم، بلکہ روافظ کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک چند صحابہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ سارے کے سارے صحابہ کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے صحابہ کی بے ادبی کی. اور جو دماغ سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ آدمی جب بے ادبی کرتا، توہین کرتا، کسی کی تحقیر کرتا، بے عزتی کرتا، تو وہ نعمت اللہ اسے چھین لیتے. شیعوں نے قرآن کریم کے توہین کی اور کہا کہ 40 بارے تھے، 10 بارے بکریوں نے کھا گئے، نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن ان سے چھین لیا. تم شیعوں میں، پورے شیعوں میں اٹھا کر دیکھو، کوئی حافظ نہیں ملے گا تم. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک تنظیم ہے جنہوں نے علماء کا ادب نہیں کیا، تو ان تنظیم میں تم غیر نگاہ داخو، کوئی عالم نظر نہیں آئے گا. مگر افسوسناک بات ایک اور بتاؤں آپ، ایک دینی تنظیم ہے جو علماء کی توہین کر رہی ہے، ان کو مساجد سے نکالا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ان کے اوپر کوئی چیز لاگو کی جا رہی ہے جو شریعت میں مستحب کا درجہ رکھتی ہے،
اور علماء کی توہین کی جا رہی ہے، دیندار طبقہ. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی تفسیر پڑھتا ہے تو اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ بعض دیندار لوگ جنہوں نے علماء کی توہین کی یا علماء کے پیچھے پڑ گئے یا علماء کو نامعقول وجہ سے، کوئی معقول وجہ نہیں، اس کے باوجود مساجد سے نکال دیا، وہ اس بات کو کان کھول کے سن لے، اللہ نہ کرے کہ ان کے نسلوں میں نہ کوئی عالم آئے گا، نہ قرآن کی کوئی برکتیں آ پائے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں دیندار طبقے کے اندر کوئی ان کے گھروں میں حافظ نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ علماء حفاظ کو انہوں نے ایک دم لائٹ لے لیا. وہ یہ سمجھ لگے کہ دین کا کام ہم کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے علماء کی توہین کی جا رہی ہے. اور پورا طبقہ نہیں کرتا، کچھ لوگ ایسے نامعقول کہ جب دین میں نہیں تھے، دین کے باہر تھے، تو وہی گندی فطرت ان کے اندر تھی. جب دین آیا زندگیوں میں، لوگوں نے محنت کر کے لائی، تو وہ گندی فطرت بدلنے کو تیار نہیں، علماء کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. علماء کی توہین یاد رکھنا، کبھی ہماری نسلوں میں عالم پیدا نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں آپ کو. قرآن کریم کی توہین اس طرح کی جاتی ہے کہ پڑھنے والا یا تفسیر پڑھی جاتی ہے تو اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا. اللہ نے قرآن کریم سے ان لوگوں کو محروم کر دیا. زندگی دین کی محنت کرتے کرتے گزر رہی ہے ایسے لوگوں کی. پوری بات نہیں بتا رہا ہوں، پوری تنظیم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، چند لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ حق اور کڑوا سچ ہے. اس وجہ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو، زندگیاں چلے گئی دین کی محنت کرتے کرتے. کہاں 10 12 15 صورت میں. کیوں؟ کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے کسی کے ساتھ غلط بات کی ہے اور ان کو غلط نگاہوں سے دیکھا ہے. اسی طریقے سے بریلیوں نے حرمین شریفین کے اندر کے علماء اور وہاں کے ائمہ کی توہین کی. اللہ نے وہاں سے ان کو نماز سے محروم کر دیا. اذان کے اندر کچھ ملاوٹ کر دی، اذان کی برکتوں سے محروم کر دیا. الغرض یہاں پر شیعوں نے ایک اور حرکت کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کے لیے کنڈوں کی عید بنائی. یہ امیر مینائی نے، انہوں اس دن وفات پا گئے، اس کی خوشی میں امام جعفر صادق کا نام دے دیا. راتوں رات پوریاں بنائی گئی، کنڈے کے اندر ڈالی گئی، پکائی گئی، کھائی گئی، اس میں دھو کر پانی اس میں دفن کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے اس کو کنڈوں کی عید مشہور کر دی. کوئی بھی کام، اب محرم الحرام ہے، یہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اگر اس کی فضیلت ہم کو معلوم ہوتی تو اس کو منحوس نہیں سمجھتے. اس میں شیعہ بیاہ نہیں کر رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کی شادی محرم نے کی. حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی. بلکہ آپ کی 2 بیویوں کا وفات بھی جو ہے محرم میں ہے. 2 بیٹیوں کا نکاح بھی محرم میں ہے، 2 بیویوں کی وفات بھی محرم میں ہے، 2 بیویوں سے نکاح بھی محرم میں آپ کا. اور محرم کے مہینے میں بے شک ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس نے امت کو ہلا کر رکھ دیا، مگر ہم شہادت کو ماتم کی چیز نہیں سمجھتے، شہادت کو ہم بری چیز نہیں سمجھتے. ایک محرم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا، کوئی اس کی بات نہیں چلاتا. شیعوں نے صحابہ کرام کی ایسی توہین کی اور ایسا ان کو نظر انداز کر دیا کہ محرم کے مہینے میں 10 دن تقریر ہو رہی ہے، اور وہیں پر ایک محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اس میں کوئی تذکرہ نہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ باطل کس انداز سے آتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے. ہم نے کسی کی توہین، ارے مسواک کی توہین کرنے والا البدایہ والنہایہ کتاب ہے، علامہ ابن کثیر نے تاریخ کی بہت بڑی کتاب لکھی. انہوں نے ابن خلقان کے حوالے سے لکھا کہ ایک آدمی نے مسواک کی توہین کی. جب مسواک کی فضیلت بیان کی گئی، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ تو بڑی بڑی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، آپ کی خواہش تھی. اس خبیث نے لیا اور اپنے سرین میں گھمایا اسے. ٹھیک 9 مہینے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہوا اس کو. اور علامہ ابن کثیر کرے تاریخ بے نیام تلوار ہوتی ہے، کسی کو بھی نہیں بخش دی. علامہ ابن کثیر نے اپنے خلقان، یہ بھی تاریخ ابن خلقان بہت بڑی کتاب ہے، اس کے حوالے سے دیکھا کہ جب اس نے سرین میں پلایا، ٹھیک 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہوا، اور اس کے بعد چوہے جیسے بچہ پیدا ہوا جس کے 2 نوکیلے دانت باہر تھے اور 4 یا 8 ٹانگیں تھی. وہ چیختا رہا. اس کی بیٹی نے جب دیکھی کہ میرے باپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آگے بڑھ کر اس کو کچل ڈالا.
وہ چیز تو ختم ہو گئی وہاں پر، اور یہ ٹھیک 3 دن کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ کہتا تھا یہ جب تک میرے پیٹ میں تھا میرے آنتیں کاٹ کر رکھ دیا۔ ابن کثیر کا کہنا ہے اس نے مسواک کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ کسی بھی دین کی چیز کے ساتھ مذاق۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر، ان کے زمانے کا ہے یا بعد کا ہے، بہرحال انہوں نے لکھا ہے ایک عورت کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ آج کل لوگ یہ جاتے ہیں نا، کس کے بعد بولے گولی کے بعد بھاگ رہے، اور ہماری ماں بہنیں لائن لگا کے بیٹھ رہی، کیا کر رہا کسے بتاؤ۔ اور ہمارے عاملین کو اللہ رحم کرے، انہوں ایک جب ذبح کرنا شروع کرتے ہیں تو کہیں بھی چھوڑتے نہیں اس کو، دونوں طرفہ معاملہ رونے کا ہے۔ اور بعض لوگ جو فری کا ڈھونگ رستے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جب گھماتے اس کے پیڑا ٹنگڑیاں بھی چلے جاتے ہیں اور بعد میں آتا بھی نہیں انہیں، ادھر بہت اللہ رحم کرے، اور اللہ کو ٹیم آ جاتا اللہ اس پر رحم کر دیتا۔ اعتدال کا راستہ۔ بہرحال ہوا یہ، قاری طیب صاحب فرماتے اس کو بولے تھے کہ اولاد ہوں گی مگر قرآن کریم پر بیٹھ کر نعوذ باللہ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اولاد کے چکر میں وہ کرنے لگی، اور بتایا کس نے؟ ایسے گولی جیسے لوگوں نے بتایا۔ مسلمان تو یہ حرکت نہیں کر سکتا، مسلمان عامل بھی رہا تو ہو سکتا ذبح پورا کریں گا انہیں، بسم اللہ یا اللہ اکبر بول کے ٹھنڈا ہوئے تک قریش کو بولے ٹھہر ٹھنڈا ہون دے۔ جب انہیں قرآن کریم کے سامنے غسل کا پانی لا کے رکھی اور جو بیٹھنے کی باری آئی تھی، اللہ کا جلال جوش میں آیا، اسی وقت چیخیں مارنے لگی۔ محلے کے لوگ جمع ہوئے تو قرآن سامنے ہے، ایک طرف پانی کی باٹلی، جو عورت تھی اس کی شکل کو اللہ نے بدجنور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ الغرض قرآن ہو، سرکار کی ذات ہو، صحابہ ہو، اہل اللہ ہو۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے لات مارا ایسا، ایک ولی بارہ مار کے چلا گا، اللہ نے اس کو مرتے وقت یہاں پھوڑا نکالا، اور جو چیختا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ میں نے بھائی یزید بستامی کی توہین کی، اس کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد انہیں اکیلا بھگتا نہیں، اس نے تو مرا، اس کی نسل میں سے کوئی مرتا تھا اس کو وہیں پھوڑا نکلتا تھا اور چیختا چیختا مرتا تھا۔ تو ائمہ کی توہین کرنے سے، علماء کی توہین کرنے سے، اہل اللہ کی توہین کرنے سے، مساجد مدارس مکاتب کی توہین، دینی کسی بھی کام کی توہین کرنے سے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دین کے ایک شعبے کو اتنا بولتے کہ دوسرا شعبہ اسی کی نظر میں یہ معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بھی بے ادبی ہے، توہین ہے۔ ایک شعبے کو اتنا بولنا کہ دوسرے شعبے کی توہین ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، اس میں کیا کیا فضیلتیں ہوئی انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال اتنا بات یاد رکھو کہ محرم کا مہینہ احترام کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، اس میں منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے بہت سارے کام لیا ہے اور بہت سارے فیصلے اس مہینے میں کیے جاتے جو قیامت تک کے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے علاقے فتح ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، بہت سارے علاقے فتح ہوئے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سے کام کی ابتدا اس مہینے میں کی گئی۔ اسلام کی ابتدا ہے یہ مہینے کے، اسلام کی تاریخ کی ابتدا ہے یہ مہینہ، ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔